مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیرہ روزے پورے ہو گئے اور آج کی 14ویں تراویح تھی اور 19 پارے مکمل ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی تھی 16ویں پارے کی۔ 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم، اس کے بعد سورہ طٰہٰ نازل فرمائی۔ سورہ طٰہٰ کے بارے میں اکثر جو مضامین ہیں سورہ طٰہٰ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اور اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کلیم بھی ہے، سورہ کلیم۔ یہی وہ سورت ہے سورہ طٰہٰ جس کو پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے مضامین تو انشاءاللہ جتنے اندر کے ڈیٹیل ہیں، کل 20واں پارہ جب پڑھا جائیں گا تو اس میں تفصیل سے آنے والی ہے۔ سورۃ القصص، کون سی سورت؟ سورۃ القصص۔ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پیدائش سے لے کر دودھ پلانا، فرعون کے دربار میں چلے جانا، پھر بہت تفصیل سے قصہ اس میں لکھا ہے۔ زندگی باقی رہی تو کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یہ سورہ طٰہٰ بہت خوبصورت سورت ہے، بہت پیاری سورت ہے، بہت جامع سورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب مشورے میں بلایا گیا، ایمان لانے سے پہلے دار الندوہ میں مشرکوں نے بلایا، اسلام سے پہلے بھی بہادر تھے حضرت۔ جب بلایا مشورہ کرنے کے لیے، مشورہ چل رہا ہے کہ بھائی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں کروں گا۔ سب نے کہا کہ آپ ہی کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق تنہا اکیلے تلوار ننگی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم ابن عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ نعیم ابن عبداللہ۔ انہوں نے دیکھا، روکا، کہا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے غصے میں، ہاتھ میں ننگی تلوار، ارادہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فرمایا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور یوں ہی آزاد پھریں گے؟ قبیلہ بنی عبد مناف جو ہے آپ کو ایسے زندہ چھوڑیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں قتل کروں گا اور انہی کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مار دو مجھے۔ اتنا غصہ، اتنی نفرت۔ تو جب ارادہ پختہ دیکھا نعیم ابن عبداللہ نے تو حضرت نعیم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری جو بہن ہے نا اور بہنوی ہے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ رخ بدل گیا، مقدر میں ہدایت لکھی تھی، رخ بدل گیا اور اللہ کے رسول کی طرف جانے کے بجائے اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ اور وہاں پر ماجرا یہ تھا، منظر یہ تھا کہ حضرت عمر کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب اور حضرت عمر کے جو بہنوی ہے حضرت زید بن سعد، یہ عشر مبشرہ میں سے بھی ہے، اور حضرت خباب بن ارت، یہ تینوں قرآن کی تلاوت سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت یہ استاد تھے اور یہ دونوں سیکھ رہے۔ اس وقت پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کہوں گے کہ کیسے پڑھا رہے؟ پردے کی آیت اس وقت میں نہیں اتری تھی۔ حضرت عمر گئے
تو دروازے پر باہر اندر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ بہن نے جیسے ہی چیر میں سے دیکھا حضرت عمر ہے، تو جو استاد محترم تھے حضرت عمر کے خوف سے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہاں چھپ گئے یا پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ عمر سے کون مقابلہ کرے؟ دروازہ کھولے، جیسے ہی اندر گئے تو سیدھا مارنا اور پیٹنا شروع کیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اور حضرت زید ابن سعد رضی اللہ عنہ کو زید ابن سعید رضی اللہ عنہ کو مارنے لگے۔ بیچ میں ان کی بہن آئی تو ان کو بھی ایک زور سے تماچا لگا، جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرے، چہرے سے خون نکلا۔ حضرت عمر کی بہن کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی کہ بھائی ہم دونوں مسلمان ہو گئے، ہم دونوں، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ تیور اور چہرے پہ خون یہ دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جب آیا تھا تو کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بتاؤ کیا ہے؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ بھائی بتا تو دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ مشرک ہیں، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے تھے وہ کلام اللہ ہی، وہ پاک ہے، اس لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل کیا۔ غسل کرنے کے ایک تو خون دیکھ کر غصہ آدھا ٹھنڈا ہوا، غسل کرنے کے بعد جب سر پہ پانی گرتا ہے تو، اور حدیث پاک میں غصے کا علاج کیا فرمایا ہے؟ وضو کرو۔ تو جیسے ہی غسل کیا تو پورا ٹھنڈا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ غسل کر کے آئے، اس صحیفے لیے، یہی صحیفے پر لکھا ہوا تھا سورہ طٰہٰ، آگے کے چند آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق پڑھنا اور لکھنا دونوں جانتے تھے، پڑھنا اور لکھنا دونوں جانتے تھے۔ پڑھا تقریباً 8 یا 10 آیتیں ہی پڑھی تھی کہ اللہ نے اسلام کی محبت دل میں اتار دی۔ کہا کہ اتنا خوبصورت کلام، اتنا پیارا کلام، مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، کس نے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے، استاد جو تھے، فوراً باہر نکلے اور کہا کہ عمر واقعتاً اگر آپ کا ارادہ خالص ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام، اللہم اید الاسلام بحکم ابن ہشام و عمر ابن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کو طاقت اور تقویت اور تائید عطا فرما، حکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ اے اللہ اگر تم مجھ سے ان دونوں کے بارے میں پوچھے کہ تجھے ان دونوں میں سے کون چاہیے، وہ بھی عمر ابن الخطاب خاصتاً، مجھے کون چاہیے؟ کہ عمر۔ اللہ نے ہمارے نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائی۔ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ ایک ہی سفر تھا، تلوار لے کر قتل کے لیے نکلے تھے اور آدھے ہی سفر میں خود قتل ہو گئے۔ شکار کرنے نکلے تھے، آدھے ہی سفر میں کیا ہو گئے؟ خود شکار ہو گئے۔ دل کس کے ہاتھ میں؟ اور ایسے ویسے نہیں، انتقال کے بعد بھی پڑوس میں آرام کر رہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، آسمانوں میں میرے 2 وزیر، زمین میں میرے 2 وزیر، آسمانوں میں میرے جبرائیل اور میکائیل 2 وزیر، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر۔ اور کیا فضیلت، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا زبردست فضیلت۔ یہ عمر، معراج میں نے جنت میں تیرے محل کو دیکھا، اتنا خوبصورت مجھے لگا کہ میرا ہے۔ میں جب جانے لگا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا ہے، تو مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا تو میں رک گیا۔
تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جاتے تو مجھے اچھا لگتا، آپ جاتے تو مجھے اچھا لگتا۔ حضرت عمر پھر نکلے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ دار ارقم میں مسلمان اس وقت میں چھپ کے رہا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تعلیم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ جب بھی وحی اترتی تھی نہیں وحی، تو اس وقت میں دار ارقم میں اس کا سلسلہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق وہاں نکلے، تلوار تو ہاتھ میں تھی، دروازے کو دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے کے چیر سے دیکھا کہ حضرت عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی۔ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ وہی تھے، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں پر ان کا بڑا احسان ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بدر کی جنگ میں کامیابی کے اندر کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک حضرت حمزہ بھی ہے۔ ان کی جو پلاننگ تھی، ان کی جو محنت تھی، بہادری جو تھی ان کی، اللہ نے ان کی برکت سے بھی غزوہ بدر کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت حمزہ نے فرمایا ٹھیک ہے نا، آنے دو، اچھا ارادہ ہے تو سینے سے لگا لیں گے، اگر اچھا ارادہ نہیں تو تلوار تو ہے نا ان کے ہاتھ میں، انہی کی تلوار سے انہی کا کام کر دیں گے۔ یہ بہادروں کے جملے ہوتے ہیں۔ دروازے کو کھولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، معمولی آدمی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، معمولی آدمی مسلمان نہیں ہو رہا ہے، ان کو ضرورت تھی ایسے بہادر کی، ضرورت تھی حضرت عمر کی۔ جیسے ہی حضرت عمر کے اسلام کی ان کو پتہ چلا، علم ہوا، سارے صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اتنے زور سے بلند کیا کہ دشمن جا دار الندوہ میں انتظار میں بیٹھا تھا، پورا ٹولہ کہ اب خبر آئیں گی محمد رسول اللہ کا قتل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا، یہ خبر کے انتظار میں تھے۔ نعرے تکبیر کی آواز جیسے آئی، ابو جہل کہنے لگا عمر ختم، ابھی کیا کر سکتے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ نماز یہاں کیوں، یہاں کیوں، خانے کعبہ میں کیوں نہیں؟ کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں، کہا کہ اب عمر مسلمان ہو چکے۔ صحابہ فرماتے پہلی دفعہ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد خانے کعبہ میں کھلم کھلا نماز ادا فرمائی۔ آگے آگے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام نے ہجرت جو فرمائی چپکے سے فرمائی، کوئی رات میں نکلا، کوئی چپکے سے نکلا، چھپ کر گئے، سوائے حضرت عمر کے، سوائے حضرت، ان کی سیرت پڑھا کرو ایمان تازہ ہوگا، حضرت عمر کی زندگی پڑھا کرو ایمان تازہ ہوگا۔ اسلام لانے کے بعد سے لے کر خلافت کا جو دور اور زمانہ ہے، رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ روم کے بادشاہ تخت پر بیٹھے بیٹھے حضرت کے نام سے ہی تھرا جاتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ بدن پہ کپڑے ہیں 14 پیوند لگے ہوئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں، 14 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور کپڑوں پر تھگلے لگے ہوئے کپڑے پہن رہے، رو رہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے، رو رہے، اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں شہادت والی موت عطا فرما، موت بھی نبی کے شہر میں، اور وہ بھی کون سی؟ حالانکہ دونوں تضاد ہے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ امن کا شہر ہے، یہاں جنگ نہیں ہوں گی، پھر جب جنگ ہی نہیں ہوں گی تو شہادت کیسے؟ لیکن اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے، تم اپنا کام کرو نا۔ وہ ایک دھوبی کا قصہ نہیں ہے کہ مسجد میں آیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہنے لگا اے اللہ مجھے 10 کروڑ روپے چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے ایک کار چاہیے۔ دعا ہونے کے بعد ایک بندہ سب سن رہا تھا اس کی باتیں، تو اس سے کہنے لگا کہ بھائی تو کیا کرتا ہے؟ بولے میں دھوبی ہوں۔ دھوبی رہ کے بولے 10 کروڑ بنگلہ گاڑی، میں دھوبی ہوں؟ بولے اللہ تھوڑی دھوبی
میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تھوڑی تو بھی ہے، اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، ہم کو تو اللہ کے شان کے مطابق مانگنا ہے، مانگو نا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانگا اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور فیروز نامی جو یہودی غلام تھا، ابو لولو جس کا لقب تھا، چکیا بناتا تھا، وہ کیا بناتا تھا؟ چکیا بناتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی فیصلے پر نالا تھا، کسی فیصلے پر وہ تھوڑا سا شکایت والا تھا، اس کو ٹھیس پہنچی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو لوگوں نے کہا یہ چکیا بہت اچھی بناتا ہے، تو حضرت نے فرمایا میرے لیے بھی ایک چکی بنا۔ تو اس نے کہا باتوں باتوں میں کہ تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا اس کی آواز سنے گی۔ حضرت عمر سمجھ گئے یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن صرف دھمکی پر سزا نہیں دے سکتے نا، اور الفاظ بھی دو معنی تھے، الفاظ بھی کیا تھے؟ دو معنی تھے۔ تو فجر کی نماز میں کھنجر لے کر آیا زہر میں ڈوبا ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھنجر مارا، اور مار کر جب پلٹنے لگا تو ساتھ میں ایک دو صحابی کو اور زخمی کر کے باہر نکلا، اور خود کو اس نے کھنجر مار کے مر گیا۔ 10.5 سال تک ان کی خلافت رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 10.5 سال تک کئی علاقے، کئی ممالک، مسجد اقصی بھی انہی کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کے صحابی تھے، یہ لشکر کے سپہ سالار تھے یہ صحابی۔ حضرت خالد ابن ولید بھی اسی لشکر میں تھے، اور بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے جب یہ لشکر گیا تو صحابہ نے یہ سوچا، یہ لشکر والوں نے، کہ بغیر لڑے اگر ملتا ہے تو اچھی بات ہے نا، نہ مسلمانوں کا خون بہے گا نہ سامنے والوں کا۔ تو ان کے سامنے پیشکش کی کہ بھائی بغیر لڑے آپ ہم کو مسجد اقصی کی اور بیت المقدس کی چابی دے دیجیے۔ انہوں نے کہا دے دیں گے لیکن شرط ہے ہماری۔ پادریوں نے حضرت عمر کے صفات کو ان کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر نبی کا ایک محدث ہوتا ہے، میرے نبی کا محدث عمر ہے، میرے امت کا محدث عمر ہے، یعنی جس کے زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ کون بولتے ہیں؟ فرشتے بولتے ہیں۔ 19 مرتبہ آیت ایسی نازل ہو گئی کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، اور ہو عین اس مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت اتاری۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن شرط ہے ہماری، شرط یہ ہے کہ تمہارا مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے عمر ابن خطاب وہ آئے اور ہم سے چابی لے لے، بغیر کسی جنگ کے ہم چابی ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آئے اور اپنے جو سالار تھے لشکروں کے سب کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ابھی حضرت عمر اتنے دور ہیں، حضرت عمر مدینے میں خلافت کا نظام سنبھال رہے، اتنی بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ، اور ان کو یہاں بلانا تو اس سے بہتر ہے۔ انہوں نے تو حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہوگا، یہ مسجد اقصی والوں نے، بیت المقدس والوں نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہوگا نا، تو ایک کام کرتے، حضرت خالد بن ولید کی جو پرسنالٹی ہے یہ حضرت عمر کی جیسی ہے، ان کو ہی ہمارا امیر المؤمنین بنا کے پیش کرتے، جنگ ہے نا یہ جائز ہے۔ تو جب ان کو آگے کیا تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ ہم کو کیا بیوقوف سمجھتے ہو؟ حضرت عمر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن علامتیں اتنی پڑی ہیں کہ ہم تم سے زیادہ ان کو جانتے ہیں۔ سارے صحابہ نے پھر مشورہ کر کے حضرت عمر کو خط لکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میرے آنے سے ایک کا بھی اگر خون بہنے سے بچ جاتا ہے تو عمر 100 دفعہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جگہ پر نائب بنائے، اور اپنے غلام کے ساتھ میں دونوں ہی نکلے، مشورہ کیا، ڈیٹیل ہے، ساری تفصیل ہے، اور نکلے۔ ایک ہی سواری 2 سوار، سواری 1 2 سوار، خادم اور حضرت عمر۔ اب منزلیں طے ہوتی تھی، 7 منزلیں 8 منزلیں چلنا ہے، مسلسل 1 منزل چلتے تھے، پھر اس کے بعد آرام کرتے تھے، پھر 2 منزل 1 منزل چلتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو ایسے جہاں تک چلیں گے پھر پڑاؤ ڈالیں گے، اس کو 1 منزل کہتے۔ تو حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو تم اور میں دونوں سوار ہیں، باری باری سواری کریں گے، تم بیٹھو میں چلتا ہوں، میں بیٹھوں گا تم چلو گے۔
اس نے پہلے تو منع کیا لیکن حضرت نے بالکل نہ مانی. حضرت عمر کی باری آئی چلنے کی تو خادم بیٹھا ہوا ہے, 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کبھی ایک منزل بیٹھ رہے اور خادم نیچے چل رہا ہے, اور چلتے چلتے موقع ایسا آیا کہ جب آخری منزل تھی حضرت عمر کے چلنے کی باری آئی اور خادم کی بیٹھنے کی باری آئی. خادم کہنے لگا حضرت واپسی پہ کر لیں گے الگ, ابھی تم بیٹھو, کیونکہ سب لوگ آپ کے استقبال میں ہوں گے, انتظار میں ہوں گے, سارے عیسائی پادری سب آپ کے استقبال میں ہوں گے, پھر آپ ایسا آخری منزل چل رہے ہیں. ہمارا جو ہے نا ذہن بنا ہوا ہے, فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہونا چاہیے بھائی, ایسے کپڑے پہنیں گے, ایسے چپل پہنیں گے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کیسا لگتا پھر؟ اللہ اگر تم سے راضی ہے نا, وما ابالی, پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تم اگر اچھے سے رہو گے تو فرسٹ امپریشن کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا, ہر لمحے تمہارے اچھے ہوں گے, ہر لمحے تمہارے اچھے ہی ہوں گے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, تم ہی بیٹھو گے اور میں ہی چلوں گا. جب پہنچے ہیں منزل پر, سارے پادریوں نے صحابہ کرام نے جب دیکھا, اوہو, تو حضرت ابو عبیدہ تو سر کو ہاتھ لگا, کیا ہے خادم بیٹھے ہوئے اور حضرت نیچے چل رہے. انہوں نے بھی کہا حضرت آپ بیٹھ جاؤ, اب لباس چینج کرو. کہا کہ نہیں, اللہ نے مجھے جو عزت عطا فرمائی اس لباس کی وجہ سے نہیں, اللہ نے عمر کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی. جب وہاں پر پہنچے تو پادریوں نے دیکھا نیچے سے اوپر تک سب چاچا خادم بیٹھا ہوا ہے اور حضرت نیچے ہے, اور لباس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ آپ کے امیر نہیں ہے, یہ آپ کے امیر نہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے کہ خادم اوپر ہوں گا اور بادشاہ نیچے ہوں گا اور اس کے کپڑے پر 14 پیوند ہوں گے, ہم نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے پہ 12 ہی پیوند ہیں. حضرت نے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کہا کہ 2 ادھر ہیں. 2 بغیر لڑی چابی حضرت کے ہاتھ میں دے دی. مسجد اقصی 2 مرتبہ بھی فتح ہوا ہے اسلام کے بعد, اور وہ بھی دونوں مرتبہ بغیر لڑے, ایک سلطان صلاح الدین کے دور میں اور پہلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. تو اتنی عظیم شخصیت, یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیتیں پڑھ کر مسلمانوں نکلے تو قتل کرنے کے لیے نا, کیا دلائل, کیا سمجھایا ان کو, کون سی چیز ان کو گھول کے پلائی, کون سی تقریر کی, کون سے دلائل اور مناظرہ کیا ان کے ساتھ میں. یہی سورہ طٰہٰ صحیفے ہاتھ میں پکڑے اور چند 8-10 آیتیں تلاوت کی اور اسلام کیا ہو گیا, اسلام دل میں گھر کر گیا. اتنا تقویٰ, اتنی طہارت. سارے صحابہ کرام بولتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ وظیفہ تھوڑا آپ کا بڑھاؤ, اچھے کپڑے پہنو, اچھا کھانا کھاؤ, تو کہنے کو ڈرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے حضرت عمر کی جو بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوج محترمہ ہیں, اس امت کی جو ماں ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ, ان سے کہا کہ ابا کو بولو ذرا کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھا بستر لگائے. لائف اسٹائل ابھی کیونکہ سونے کے انبار لگ رہے, روم اور فارس یہ دونوں فتح ہو گئے نا, بڑے سپر پاور فتح ہو گئے, اور سارے مال و دولت, مال غنیمت, خزانے پیروں میں آ کر گر گئے. ابھی تو لائف اسٹائل تھوڑی چینج کرو. حضرت حفصہ نے کہا ٹھیک ہے ابا ہے نا بول دو. حضرت حفصہ نے جیسے ہی کہا, حضرت نے فرمایا کس نے کہا بتاؤ, نام بتاؤ ان کا, اگر مجھے نام پتا چل جائے تو کوڑوں سے ان کی خبر لے لوں گا. نام نہیں بتائے, نام نہیں بتایا. پھر حضرت عمر نے پوچھا اے حفصہ بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا, اللہ کے رسول کا کپڑا کیسا تھا, اللہ کے رسول کی غذا کیسی تھی. ایک میرا ساتھی تھا وہ چلا گیا, دوسرا ساتھی بھی دائیں بائیں ہٹے بغیر اسی راستے پر پہلے والے ساتھی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا, وہ بھی پہلے والے ساتھی سے جا ملا. اب میں اسی راستے پر ہوں, میں بھی اگر دائیں بائیں ہٹوں گا تو پھر میں اپنے ساتھیوں سے نہیں ملوں گا. جب خنجر لگا, انتقال کا جب دن آیا تو حضرت نے اپنا جو ان کے جو بیٹے تھے
حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، تو اپنے سر کو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے سر کو زمین پہ رکھو، کہا کہ ابا رہنے دو، کہا کہ نہیں میرا حکم ہے میرے سر کو زمین پہ رکھو۔ جیسے ہی سر کو زمین پہ رکھا تو سر کو اپنے گال کو زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، یہ عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف نہیں کیا۔ یہ عمر کئی دفعہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں نے سنے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجلس میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، کئی دفعہ سنے۔ اور وہ شخص انتقال سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف کیا۔ بیٹے سے کہا امی سے جا کر پوچھو، ابا کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر خوشی سے اجازت دیے تو دفنا دینا، نہیں تو جنت البقیع میں عام قبرستان میں عام لوگوں کے ساتھ دفنا دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اجازت مانگی۔ حضرت امی عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر مجھ سے زیادہ مستحق ہے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد امی عائشہ بغیر پردے کے پھر کبھی اس کمرے میں نہیں آئی، کیونکہ ایک تو شوہر تھے اور دوسرے اس کمرے میں جو تدفین جس کی ہوئی تھی، جو مدفون تھے، دو شخصیت تھی، ایک امی عائشہ کے شوہر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک امی عائشہ کے والد محترم حضرت ابو بکر۔ روتے ہوئے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور اس کمرے سے نکل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا خوش ہو جاؤ، اجازت مل گئی۔ کہا کہ نہ، میں زندہ تھا میرے شرما شرمی میں اجازت دی ہوں گی، ہو سکتا ہے میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو پھر کمرے کے باہر رکھنا، پھر اجازت لینا، تب اگر اجازت ملتی ہے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن۔ وہاں ان کے وصیت کے مطابق دروازے پر رکھا گیا، پھر اجازت لی گئی، اجازت ملی، پھر ان کو دفنایا گیا۔ آج بھی آرام ہے، حج عمرہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، زندگی میں کئی دفعہ اللہ لے جائے، وہاں پر 3 جالی، آپ بیچ کی جو جالی ہے وہاں پر تینوں حضرات آرام فرما رہے، اور سب کو جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کے لیے وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق پر بھی سلام پیش کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ان کے صفات ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، بہت تفصیل ہے اس میں، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔